الارم دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے، ورنہ وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ کرے گا کہ آپ سو نہیں سکیں گے. تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے، پنکھا اے سی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے. اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو. پھر نیند سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سو جائیں اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے، اگر کوئی نہیں چینٹا مارنے والا تو خود اپنے منہ پہ مار لیں اور اس کا بندوبست کر لیں. اور اسی طرح ہے کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئے تاکہ آپ صبح جاگ سکیں. ٹھیک، سونے سے پہلے صبح تہجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے، تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے یہ کام کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے. اور رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتی ہے. کیا چیز انسان کو جگاتی ہے؟ کوئی شوق جگاتا ہے نا، کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے. تو جب تک آپ اپنا ڈے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، کیوں جاگیں. لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ میں 2 منٹ بھی لیٹ کیوں ہوئی، تو اس وقت کے لیے کچھ اسکیجول کریں اپنا. تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پراپر کریں، دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کو جیسے ایک فکس کر لیں نا، یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھنے کے اتنی دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے، کیا آپ کے جسم میں درد ہے، کیا آپ کو اس وقت بہت بھوک لگی ہے، ویکنس ہو رہی ہے، کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کی ریزن جانیں. اور پھر جب وہ ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا. جب تک آپ بچے ہیں نا تو مائیں بہت بڑا رول پلے کرتی. مثلا مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے، اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے. کوئی ایسی خبریں، کوئی ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کہ جو ان کا دماغ ایکٹیو کر دیں. مثلاً آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو اپنی ممی سے کہہ دیں ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندھے دبا دیں یا میرے سر کو یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں، جو بھی آپ کا ٹریگر پوائنٹ ہے تو وہ اس سے آپ کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی. ایک اور یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں، اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی. اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن لازمی طور پر ایک اسکیجول کریں، اتنے بجے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے، اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے. ویسے میرے لیے ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وتر پڑھنے ہیں، اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا وہ اسکیجول چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں. اب وتر کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا نا، وہ تو اس کا اینڈ ہے نا. تو اگر میں نے سستی کی تو کیا ہوگا، پھر پیچھے رہ جاؤں گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی اجر ثواب مل جائے. اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے، اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے. تو ہر چیز کے آپ چنکس بنا لیں.